آپ نے ایک بادشاہ کا نام شاید سنا ہوگا تقریروں میں کہ ملک طبع الحمیری ہمیری، ویسے اس کو کہتے ہیں، ہم حمیری کہہ دیتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا. تقریباً میرے محبوب کی پاک آمد سے 1000 سال پہلے یہ بادشاہ گزرا ہے، اور بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. یہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، لیکن اس کے ساتھ یہودیوں کے علماء تھے، انہوں نے اس کو خانہ کعبہ کی عظمت بتائی اور بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان کی ولادت والا شہر ہے، اور وہ اس کو اپنا قبلہ بنائیں گے، اور یہ بڑی عظمت والا گھر ہے. تو وہ پہلا فرد تھا جس نے پھر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا. پھر وہاں سے وہ مکہ سے وہاں سے گیا مدینہ طیبہ میں، ارد گرد کی جو آبادیاں تھی وہاں پر حملہ کرنے کے لیے. تو احباب وہاں جب مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اس کی ضیافت کی، وہ جو بادشاہ تھا اس کو عظمت مصطفیٰ بتائی گئی. 400 علماء نے عظمت مصطفیٰ پر تقریر کی. کتنے علماء نے؟ 400 علماء نے مقام مصطفیٰ بیان کیا. بھئی ہم تو ہے نا ان کے امتی، ہم تو ان کی امت میں آئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے، ہم کہتے ہیں ہم صبح 7 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف ایک ہی تقریر ہے. قربان جاواں میں انہاں دی محفل میلاد مصطفیٰ تو جنہوں نے 400 تقریراں سنی. کتنی تقریریں سنی؟ 400 تقریریں سنی. پتہ نہیں کتنے دنوں کا لمبا محفل میلاد مصطفیٰ تھا. 400 علماء نے عظمت مصطفیٰ بیان کی. بادشاہ حیران رہ گیا. اس نے کہا بھئی قربان جاواں، بلے بلے بلے، اتنی عظمتوں والا ہے وہ نبی جو بعد میں آئے گا. ابھی اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، وہ بھی بتایا انہوں نے. اچھا، اس کا دل جو تھا وہ میرے محبوب کے عشق میں ڈوب گیا. اگر کوئی خلوص سے بات کرے تو پھر عشق تو ہو ہی جاتا ہے. صحیح ہے. اب اس نے ایک خط لکھا اور کچھ شعر لکھے، وہ میں من و ان عربی متن میں آپ کو سنانا چاہوں گا. صحیح ہے. اس نے ایک خط لکھا اور اس کو بند کر کے سونے کی مہر لگائی، اور اس میں کچھ عربی کے شعر لکھے میرے محبوب کی بارگاہ میں. اس نے مکان بنا دیے، ایک مکان ڈبل منزل بنایا، اور اس میں اس نے کہا کہ یہ خط ہے تمہارے پاس، اور جب تم چلے جاؤ تو تمہارے بیٹے کے پاس، اور جب وہ چلا جائے تو اس کے بیٹے کے پاس. تو یہ میری امانت ہے. اس گھر میں رہنے والا اس خط کو سنبھال کے رکھے اور اگلی نسل کو تلقین کرے کہ یہ خط آخری نبی کو میرا پہنچانا ہے. تو نبی پاک سرکار آئے. سرکار کی اونٹنی مبارک پہلے وہاں بیٹھی جہاں منبر رسول ہے آج، وہاں بیٹھی. پھر اس نے ارد گرد کے دیکھا، پھر اٹھ کے چلی گئی. پھر وہ دوبارہ گھوم کے آئی تو پھر وہ جو آپ جس طرح سنتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب بیٹھی، اور وہ مامور تھی، وہ بیٹھ گئی. المختصر آقا کریم ان کے گھر چلے گئے. اب انہوں نے خط دینا تھا. صحابہ کا ادب دیکھیں. سبحان. خط دینا تھا، دے دیتے، یا رسول اللہ یہ خط ہے، خط ہے، یہ پکڑا دیتے. نہیں، انہوں نے برادری کا کٹ کیا. برادری کا کٹ کر کے کہا بھئی خط تو ہے نا اس بادشاہ کا، جس کو دینا ہے وہ اتنی عظمت والا ہے، میں کیسے پیش کروں؟ مجھے سکھاؤ طریقہ، مجھے کوئی انداز، کوئی سلیقہ بتاؤ کہ میں کیسے خط پیش کروں. اب اس بات پہ بحث ہوئی. ایک سیانے بردے نے کہا کہ میں خط لے کے جاتا ہوں، مجھے دو، میں پیش کرتا ہوں. سارے لوگ آئے، خط دینے لگے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قبل کہ وہ خط نکالتے پیش کرتے، سرکار نے فرمایا تو فلاں ہے.
اس نے کہا جی میں فلاں۔ آپ نے فرمایا خط تیرے پاس ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہی۔ فرمایا لاؤ پھر میرا خط دو۔ اس نے کہا آپ کہیں جادو تو نہیں رکھتے؟ فرمایا نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا کیا ہوں؟ نبی۔ تو اس نے بڑے احترام سے، جو اس کو پتا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں پیش کیسے کرتے، ایسے خط پیش کیا۔ میرے محبوب کریم نے اس کی مہر کھولی، اس کو نکالا اور پڑھا۔ اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الی محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ کی طرف، وَنَبِيِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی طرف، اس کے رسول کی طرف، اور نبیوں میں سے آخری نبی کی طرف۔ یہ اس کے الفاظ حدیث اس خط کے، من طبع الاول الحميري، طبع اول حمیری کی طرف سے، اما بعد فإنی آمنت بک، اے پاک رسول میں تجھ پر ایمان لے آیا۔ 1000 سال پہلے، کتنا 1000 سال پہلے میں تجھ پر ایمان لے آیا۔ پتہ چلا عشق مصطفیٰ میں وقت کی کوئی بھی قید نہیں ہے، میرے محبوب ہر کسی کے عشق کو قبول کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، انہوں نے کہا فَإِنِّي آمَنْتُ بِكَ، میں سونا رسول تجھ پر ایمان لایا، وَكِتَابِكَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْكَ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لایا جو آپ پر نازل ہوگی، جو آپ پر کیا ہوگی۔ یہ کتنی دیر پہلے؟ 1000 سال، تقریباً 1000 سال پہلے اس نے یہ خط لکھا۔ تو احباب گرامی، اس نے کہا کہ وَأَنَا عَلَى دِينِكَ، سونیا گواہ ہو جا میں تیرے دین پہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں تیرے دین پہ ہوں، وَسُنَّتِكَ، اور میں تیرے طریقے پر ہوں، اس کے بعد وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ، اور گواہ ہو جا میں تیرے رب پر بھی ایمان لے آیا، میں تیرے رب پر ایمان لے کے آیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ یہودی مذہب میں داخل ہو چکا تھا، اس سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ مسلمان تھا، سمجھ آگئی؟ یعنی وہ ایمان والا تھا، لیکن انہوں نے بتا دیا کائنات والوں کو کہ ٹھیک ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کا ہو کے رب کو مانا ہے، پر جو چس محمد کا رب کر کے ماننا، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو سواد محمد کا رب کر کے ماننے میں ہے نا، وہ ویسے نہیں ہے جو پہلے کا تھا۔ اس لیے کہا کہ میں آپ کے رب پر بھی ایمان لایا، وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ مِن شِرَاعِ الْإِيمَانِ، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو شریعت اس نازل ہوگی اس پر بھی میں ایمان لایا، اس کو بھی میں مان گیا، حالانکہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ وہ راستے جو آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، والاسلام، اور پھر اس نے کہا اپنے دل کا دکھ کہا، فَإِنْ أَدْرَكْتُكَ، اگر تو میں زندہ رہا تو میں آپ سے ملوں گا، میں پالوں گا آپ کو، پہنچوں گا میں آپ تک جیسے بھی ہو سکا، فَبِهَا وَإِلَّا، اور یا رسول اللہ اگر ایسا نہ ہو سکا کہ میں مر گیا آپ کے آنے سے پہلے، تو میری التجا آپ سن لیں، فَاشْفَعْ لِي وَلَا تُنْسِبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا رسول اللہ قیامت والے دن مجھے بلا نہ دینا، جب آپ اپنے غلاموں کی شفاعت کرنا تو میری بھی شفاعت کرنا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، جب آپ قیامت والے دن اپنے غلاموں کی شفاعت کرنا تو میری بھی شفاعت کرنا اور مجھے بلا نہ دینا۔ اور اس کے بعد کہا فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ، میں آپ کی امت میں پہلا شخص،
آپ کی امت کے اولین لوگوں میں سے مجھے شمار کیا جائے کہ میں آپ کے امتیوں میں سے ایک امتی ہوں۔ احباب گرامی وَمِلَّتِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ایک فرق ہے۔ خط سنا ہے آپ نے؟ بڑے بڑے عاشق میرے محبوب کے کائنات میں گزرے ہیں، بڑے بڑے عاشق گزرے ہیں، یہ ان کا خط تھا جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔